पाकिस्तान ने एक ऐसा काम किया है कि भारतीय अपना सर पकड़ के बैठ गए। 100 को चैनल्स को उन्होंने टारगेट किया। YouTube के ऊपर ये वाला गाना जो पाकिस्तानी फौज के हवाले से है, तो उसके एड में प्लेस करवा दिया। इसको कहते हैं घर में घुस के मार। दिल में बड़ा सुकून आता है जो मोदी मसी पंजाबी ठोक रहे हैं। पालकी शर्मा बहुत नाराज है, पाकिस्तानियों से नाराज है, आपसे नाराज है, मुझसे नाराज है। जो इंडियन हाई कमीशन है उसके सामने बड़ा को धांसू किस्म का जनाब एहतजाज किया है। इसके अंदर मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो फॉलोअर्स थे वो इकट्ठे वहां पे पहुंचे थे। दिस इज व्हाट आई लव अबाउट माय कंट्री। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, खुशखबरियां हैं इस वीलॉग के अंदर, ये आपके साथ शेयर करनी है। जंग के इस माहौल में जब कोई अच्छी खबर आए तो उसे डेफिनेटली शेयर करना चाहिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी इसका इंतजार कर रहे होते हैं, तो अभी थोड़ी देर में जो है वो आपके साथ ये खबरें शेयर करेंगे। पाकिस्तान ने एक ऐसा काम किया है कि भारतीय अपना सर पकड़ के बैठ गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप यकीन करेंगे वो सर पकड़ के बैठ गए और उनको समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या, इसको काउंटर किस तरह करें। आमतौर पे होता है ना कि आप जंग के दौरान एक जगह से गोली चलती है तो दूसरे को पता होता है कि मैंने जवाब में मैंने भी गोली चलानी है। इधर से मिसाइल चलेगा तो दूसरा भी कहता है मैंने मिसाइल चलाना है। जहाज उड़ेगा तो वहां से भी जहाज उड़ेगा। अब उनको इस कदम की समझ नहीं आ रही कि हम इसको काउंटर किस तरह करें। जाहिर बात है ये एक सरप्राइज है कि थोड़ी देर में सरप्राइज मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और पालकी शर्मा नाराज हो गई है। पालकी शर्मा बहुत नाराज है, पाकिस्तानियों से नाराज है, आपसे नाराज है, मुझसे नाराज है। तो पालकी शर्मा क्यों नाराज है और पालकी शर्मा है कौन, ये थोड़ी देर में ये डिटेल्स भी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और बड़ी अहम इंटरेस्टिंग खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में आगाह भी हमें कीजिएगा। मैं एक छोटी सी बात सिर्फ पहले कर लूँ, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। बहुत से लोगों ने जो है वो हमें मैसेजेस किए कि जनाब मुबारकबाद दी उन्होंने कि जनाब 2 मिलियन फॉलोअर्स जो हैं वो हो गए हैं, सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो उसकी वो मुबारकबाद दे रहे थे। देखिए, आपका शुक्रिया, मैं आई वांट टू से आपका शुक्रिया डेफिनेटली कि ये आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, आपका ट्रस्ट है मेरे लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपका ये ट्रस्ट है कि आप हमारे चैनल पे तशरीफ़ लाते हैं, आप हमारी बात सुनते हैं, हमारी बात पे यकीन करते हैं। आपका फीडबैक अच्छा बुरा, तनकीद, तारीफ, सब कुछ सर आंखों पे यकीन कीजिए। मैं इसलिए आपने नोट किया होगा, मैं बार बार ये कहता हूँ, लेकिन आई डोंट फील लाइक सेलिब्रेटिंग दिस राइट नाउ। आई वांट टू से दिस, आई डोंट फील लाइक सेलिब्रेटिंग दिस राइट नाउ बिकॉज मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इस वक्त ये है कि मेरा फोकस जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के ऊपर है कि इस वक्त जो जंग की एक सूरत हाल बनी हुई है, जिसमें लोगों की जिंदगियां एट स्टेक हैं, जिसमें हमारे जवान जो हैं वो इस वक्त दिन रात एक किए हुए हैं, जो वो सो नहीं सकते, वो हमारी हिफाजत के लिए वहां पे खड़े हुए हैं। आपको नहीं आइडिया, आपको आई कांट इवन एक्सप्लेन इट। शायद कोई जो सर्विंग ऑफिसर होगा, एक जवान जो इस वक्त वहां पे खड़ा होगा, मोर्चों में मौजूद होगा, पोस्ट के ऊपर खड़ा होगा, आपको अंदाजा नहीं है कि पोस्ट के अंदर एक पोस्ट जो होती है ना, एक बंकर होता है, उसके अंदर एक बैठा हुआ जवान जो हर वक्त एक मतलब गन के ऊपर या मशीन गन के ऊपर जो पोस्टेड होता है। यू कांट इवन इमेजिन कि उसकी साइकोलॉजिकल उस वक्त जो सिचुएशन है वो कितना अलर्ट उसको रहना पड़ता है। उसको पूरी तरह अलर्ट रहना पड़ता है कि मैं एक सेकंड के लिए भी जो है मैं रिलैक्स नहीं हो सकता। नींद आ रही है तो सोना नहीं है, भूख लग रही है तो कहना नहीं है। वक्त की पाबंदी बहुत जरूरी है क्योंकि मैंने अपने मुल्क को बचाना है। मैं सिर्फ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मैं इसके बारे में फिर कभी डिटेल से बात करेंगे, लेकिन ऐसी सिचुएशन में मैं इस टॉपिक के ऊपर जो है वो मैं कोई इसको सेलिब्रेट नहीं करना चाहता। मेरे लिए सिर्फ इतनी बात है कि मेरी आवाज़ आप लोगों के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मी, मेरे लिए ये बात इंपॉर्टेंट है। गलती करूं डांटिएगा, झगड़िएगा, नाराज़ होइएगा, अच्छा कुछ करूं तो तारीफ भी कीजिएगा, बता दीजिएगा, क्योंकि हमारी टीम आपका हर किस्म का फीडबैक पड़ती है। यकीन करें, मैं ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान के बहुत कम चैनल्स में से हमारा चैनल है जो आपके फीडबैक को पढ़ती है। हमारे प्रोड्यूसर साहब जो है, मैंने उनको कहा है कि आपके कमेंट्स को पढ़ा करें, ताकि हमसे अगर कोई गलती भी और होती है, मैं ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई कोई बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, हमसे गलतियां हो जाती हैं। कभी कभार हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन हमसे मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ नहीं देंगे आपको, फेक न्यूज़ कभी नहीं होगी, इसका बड़ा तगड़ा चेक है। लेकिन मिसाल के तौर पे कोई डेट हो सकता है, कोई 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए, कोई इस तरह की छोटी ह्यूमन एरर हो जाए या इस तरह की कोई चीज़ हो जाए, लेकिन फेक न्यूज़ कभी नहीं जाएगी। तो वो भी हमसे होती है, हम उसके लिए भी माजरत खाएं, बिल्कुल। तो ये एक लंबा सफ़र है जो 20 लाख सब्सक्राइबर तक यहाँ पे पहुँचा है। इसको तकरीबन कोई 5.5 साल अप्रॉक्सीमेट लगे हैं हमें यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने जो है हम पे ट्रस्ट किया। अच्छा जी, खबरों की तरफ आ जाए तो जनाब बात यह है कि पिछले वीलॉग के अंदर हमने जिक्र किया था कि बंगाली जो है हमारे भाई, हमारे दोस्त, वो तो वैसे ही इनसे तंग आए हुए हैं
کہ یار یہ کیا بدمعاش بننے کی کوشش کرتا ہے بھارت اس وقت خطے کے اندر. اب انہوں نے لیفٹ اور رائٹ اور اوپر نارتھ ایسٹ ویسٹ, ٹھیک ہے, مطلب شمال مشرق اور مغرب, وہاں پہ تو پنگے لیے ہوئے ہیں. اب انہوں نے نیچے ساؤتھ میں جا کے, جنوب میں جا کے بھی دماغ خراب کرنا شروع کر دیا. یہ پاگل ہو چکے ہیں, یہ لٹرلی یہ پاگل ہو رہے ہیں. نریندر مودی نے نا بھارتی عوام کو پاگل کرنا شروع کر دیا. اچھا وہ صرف نریندر مودی نہیں کر رہا, اسی بھی کر رہے ہیں. پاکستان کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اور میں بھی آپ کو بتاؤں گا, یہ میں واقعہ بتاؤں گا, آپ یقین کریں آپ ہنس کے پاگل ہو جائیں گے. نہیں پاگل نہ ہوئیے گا, ہنس لیجیے گا. پاگل تو اسی انہوں نے کر رہے ہیں. تو یہ سری لنکنز کے ساتھ اب کیا کر رہے ہیں, آج ذرا میں آپ کو یہ ایکسپلین کرتا ہوں. انہوں نے کیا ہے, بیسکلی ایک فلائٹ جا رہی تھی, اور یہ ایک سری لنکن ایئر لائن کی فلائٹ تھی UL122. تو یہ فلائٹ جو ہے یہ چنئی سے اڑی ہے, ٹھیک ہے جی, اور یہ پہنچی سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو, ٹھیک ہے. وہاں پہ کل دوپہر کو 12 بجے یہ فلائٹ جو ہے لینڈ کیا. ایئر کرافٹ تھا 4RALS, ٹھیک ہے جی. تو یہ وہاں سے چنئی سے اڑا. ان کو کسی نے کہہ دیا, ان کو مطلب اطلاع دی گئی کہ جناب یہ جو جہاز ہے نا, اس کے اندر جو ہے وہ کوئی لشکر طیبہ کے بندے آ رہے ہیں. یہ کسی نے شنلی چھوڑ دی. اچھا اب انٹرسٹنگ بات اس کے اندر یہ ہے کہ لشکر طیبہ, یا ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ بیسکلی کوئی دہشت گرد جو ہیں نا, جن کا تعلق جو ہے وہ پہلگام کے ساتھ ہے, وہ اس کے اندر آ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا جی در در بس روک لو. انہوں نے پورا جہاز روک لیا. جیسے ہی لینڈ کرنے کا کھلو جو اتنے ہی, اگے کوئی نہیں جائے گا جی, اسی ساری چیکنگ کرا گے. اچھا جی, انہوں نے چیکنگ کرنا شروع کر دی. اب پورے چنئی سے اڑا ہوا ہے. اچھا چنئی میں آپ کو ایک بار صرف یہ ذرا آپ کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ پہلگام کدھر ہے. یہ میپ کے اندر دیکھیے گا وہ پہلگام کدھر ہے, اور وہ چنئی جو ہے وہ کدھر ہے. اگر آپ گاڑی کے اندر بھی سفر کریں نا تو یہ تقریباً 3143 کلومیٹر بنتے ہیں, جو کہ تقریباً 52 گھنٹے میں آپ پہلگام سے چنئی پہنچتے ہیں. یعنی کہ یہ لاہور سے لے کے اسلام آباد, کراچی سے لے کے اسلام آباد سے بھی ڈبل رستہ ہے. تو کسی نے یہ شلی چھوڑ دی کہ جناب وہ چنئی سے جو فلائٹ ہے نا اس کے اندر جناب یہ پہلگام کے جو دہشت گرد ہیں وہ آ رہے ہیں, انو پھڑ لو. اب وہ سری لنکن جو ہیں ظاہری بات ہے ان کو ایک آیا ہوا تھا, انہوں نے بیٹھ کے پورا جہاز روک کے انہوں نے چیکنگ شروع کر دی. پاجی سارے چیک کراؤ, سارے اندر چیکنگ ہوئے گی. انہوں نے سارا چیک کر لیا. انہوں نے کہا پاجی کچھ نہیں نکلا, نتھنگ ایٹ آل. نہ وہ بندے نکلے نہ وہ کچھ نکلا. اب بعد میں ہوا یہ کہ سری لنکن ایئر لائن کو جو ہے ایکچولی پریس ریلیز یہ جاری کرنی پڑی جو آپ کی اسکرین کے اوپر ہے, اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ ہمیں جو ہے وہ کہا گیا تھا, ہم نے بیٹھ کے جو ہے پوری کوآرڈینیشن کی, سارا الرٹ کیا. چنئی کا جو ہم نے ایریا ہے اس کا جو وہ ایئرپورٹ کا ایریا تھا وہ وہاں سے لے کے یہاں تک پوری چیکنگ ہوئی ہے. ہمارے یہاں کولمبو کے اندر جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ ساری چیکنگ ہوئی ہے, اور سارا چیک کرنے کے بعد جو ہے وہ اس کی جو اگلی فلائٹ تھی, فلائٹ UL3082 سنگاپور, وہ ساڑی نے ڈیلے کراتی ہے. تو ہر جگہ تو یہ پنگے لے رہے تھے. یہ سری لنکنز کو ابھی دماغ خراب کرنا شروع کر دیا. مجھے تو ایویں کبھی کبھار شک ہوتا ہے آئندہ کبھی یہ نہ کہیں اسی پاجی پاکستان نال بھی نہیں کھیلنا, اسی بنگلہ دیش کے نال بھی نہیں کھیلنا, تو اسی سری لنکا کے نال بھی نہیں کھیلنا. ہم ان کی کرکٹ ٹیموں کے ساتھ بھی نہیں کھیلیں گے. آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں, آپ کو لے جاتے ہیں میکسیکو, اتنے جا کے کھیل لیا کرو تسی ورلڈ کپ, چیمپئنز ٹرافی, ورلڈ کپ, وہاں جا کے کھیلیا کریں. سارے کا دماغ خراب کر کے رکھتا ہے تسی, سب کو پاگل کر دیا آپ نے. جہاں پہ پاگل کرنے کی بات آ رہی ہے وہاں پہ لیں جناب اگلی خبر جو ہے, اب ذرا وہ سن لیں. وہ خبر بھائی جان یہ ہے کہ مودی صاحب نے جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ درد کر کے جو ہے وہ یوٹیوب چینلز بند کرنا شروع کر دیے, ٹھیک ہے. اب تو تعداد جو ہے وہ کئی سینکڑوں میں میرے خیال میں چلی گئی ہے. اب تو مطلب وہ کرکٹ والے بھی بند کر رہے ہیں, سنگرز کے اکاؤنٹس بند کر رہے ہیں. مجھے سننے میں آیا آبدہ پروین صاحبہ کا اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ بند کر دیا ہے. تو بھائی ان لوگوں کا کیا قصور ہے, تو گانے گاتے ہیں, اور وہ کوئی ایسے کوئی ملی نغمے نہیں گاتے کہ آپ کو زہر لگے کہ پاکستان کے بارے میں کیوں گانا گا دیا. آپ کی اتنی چھوٹی سوچ ہے کہ اب آپ نے ان آرٹسٹ وغیرہ کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے. وہ ہماری جو انسٹاگرام کے اوپر ایکٹرز ہیں, ایکٹریسز ہیں, ان کو بھی بند کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو بھی مت کہ پاکستانی کتنے خوبصورت ہے. میں تمہیں اندر کی گل دساں, ویسے یہ جو انڈینز ہیں نا, ان کو یہ پاکستانیوں کے بارے میں یہ مانتے ہیں. میں گیا ہوں انڈیا. اچھا میں نے آپ کو کبھی بات بتائی؟ نہیں میں نے نہیں بتائی. میں انڈیا گیا ہوں, لیکن میں گیا تھا آج سے تقریباً کوئی میرے خیال میں کوئی 22-23 سال پہلے کی بات ہے. میں تب گیا تھا, میں کرکٹ سیریز دیکھنے کے لیے گیا تھا, پرویز مشرف کا دور تھا. تو میں تھوڑا سا میرے انٹریکشن ہوا. میں گیا ادھر چندی گڑھ والی سائڈ پہ تھا.
تو ایک بات جو انڈینز ہیں نا وہ یہ باندھتے ہیں یار پاکستانی نا خوبصورت بہت ہے، باقی ان کے بندے ہوں یا عورتیں ہوں، وہ کہتے ہیں جی یہ خوبصورت ہے. بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ مجھے تو کئی انڈینز نے یہ بات کی کہ شکر ہے تسی مس ورلڈ مس یونیورس دے مقابلے نہیں جانتے، ورنہ سارا کوئی لپیٹ کے آپ لوگ لے جاتے. دے ایڈمٹ دس. اب ان سے اور تو کچھ ہوا نہیں، انہوں نے بیٹھ کے ہمارے ایکٹرز کے انسٹاگرام اکاؤنٹ جو ہے بند کر دیے. اب جب انہوں نے یہ سارا کچھ کیا تو ہماری حکومت پاکستان، جس میں خاص طور پہ میں بتا دیتا ہوں ہمارے وہ لوگ جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں کہ یہ شرارت کس نے کی ہے، کون ہے اس کا قصوروار. یہ ہیں عطاء اللہ تارڑ صاحب جو منسٹر فار انفارمیشن ہے نا، یہ ان کی حرکت ہے. پھڑ لو سارے، انہوں نے پھڑ لو. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بیٹھ کے سوچا کہ یار یہ اب ہم کیا کریں، کوئی نہ کوئی پنگا تو لینا چاہیے. انہوں نے بھائی جان یہ کیا ہے کہ انہوں نے اے والا گانا جڑا ہے، یہ گانا انہوں نے ساتھ لگا دیا ہے وہاں پہ جو یوٹیوب چینلز ہیں نا، وہاں پہ انڈین میڈیا کے، وہاں پہ مطلب آج تک، این ڈی ٹی وی، ریپبلک، اور میری اطلاع کے مطابق 100 کو چینلز کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. اور یوٹیوب کے اوپر انہوں نے یہ والا گانا جو پاکستانی فوج کے حوالے سے ہے، انہوں نے وہاں پہ اس کے ایڈ میں پلیس کروا دیا. اور میں سیریسلی بتا رہا ہوں، یہ دس از واٹ دے ہیو ڈن. اب وہاں پہ ہو کیا رہا ہے، مطلب وہاں پہ ان کے نیوز چینلز کے اوپر جو ہے وہ ایڈ وہ ٹرانسمیشن چل رہی ہے. اب ظاہری بات ہے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ یوٹیوب اس کے اوپر ٹھک کر کے ایڈ چلاتا ہے. اب جب وہ ایڈ چل رہا ہے تو اس کے اندر یہ شہباز شریف نظر آ رہے ہیں، جنرل عاصم منی نظر آ رہے ہیں، پاکستان کے ٹینک نظر آ رہے ہیں، پاکستان کے فوجی جوان نظر آ رہے ہیں، وہ نعرے مار رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم آنکھیں نوچ لیں گے، تاڑی ایسی تیسی. تھی دیکھو کاکول کی جو ہے وہ پریزنٹیشن نظر آ رہی ہے، پاکستان زندہ باد لکھا ہوا نظر آ رہا ہے. انہوں نے سر پکڑ لیا کہ یہ ایک ہی کتنا سڑنا. ہم نے تو کوشش کی ہوئی تھی کہ آپ لوگوں کا نیریٹو جو ہے وہ بالکل بند ہو جائے، اسے کوئی دیکھے نہ، اسے کوئی پوچھے نہ، اور آپ نے بیٹھ کے جو ہے یہ اشتہار چلا دیا. اب یہ انہوں نے کیا کس طرح ہے، یہ عطاء اللہ تارڑ جانے اور یہ منسٹری آف انفارمیشن جانے کہ انہوں نے یہ مطلب وہ میں کیا اسے کہہ سکتا ہوں کہ گھر میں گھس کے مارا ہے کہ ان انڈینز کے، بھارتیوں کے گھر میں گھس کے مارا ہے. یہ تو واقعی گھر میں گھس گئے نا، ظاہری بات ہے. آپ یہ چینلز وغیرہ کہاں پہ دیکھتے ہیں، گھروں پہ دیکھتے ہیں بیٹھ کے. تو اس کو کہتے ہیں گھر میں گھس کے مارنا. کہ آپ نے اتنی کوشش کی ہے، اتنی کوشش. اچھا اب تو سیریسلی میں بلکہ آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتا ہوں. میں وہ بھی پالکی شرما کے اوپر بھی آتا ہوں. پالکی شرما کیوں ناراض ہوئی ہے، وہ بھی نیریٹو. چلے بلکہ اسی کے اوپر پہلے بات کر لیتے، پھر دوسری سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے. پالکی شرما جو ہے وہ کون ہے، سب سے پہلے تو یہ دے. پالکی شرما جو ہے وہ بیسکلی ان کا ایک میڈیا آؤٹ لیٹ ہے فرسٹ پوسٹ کے نام پہ. یہ ان کی اینکر ہیں. تو پالکی جو ہیں بڑی اچھی اینکر ہیں، میں آئی ریئلی لائک ہر. بڑے مدھم طریقے سے، وہ ارنب جس طرح پاں پاں کرتا رہتا ہے، ہر ایک پہ جاتا ہے، یہ وہ والا چکر نہیں ہے. یہ آرام سے بات کرتی ہیں. پالکی شرما جناب ناراض کیوں ہیں؟ پالکی شرما اس لیے ناراض ہیں، یہ ساتھ یہ جو ان کا کلپ ہے، ظاہری بات میں کاپی رائٹ کی وجہ سے چلا نہیں سکتا، لیکن جب یہ کلپ میں نے پڑھا نا، جب میں نے دیکھا اسے، تو آئی وانٹڈ ٹو شیئر. پالکی شرما اس لیے ناراض ہوگی. پالکی شرما کی کہتی ہے، پالکی شرما کہتی ہے The media has become the battleground. Foreign media houses, their playbook is quite simple. You want a story on Kashmir? Just ask a journalist from Pakistan to write it. وہ کہتی ہے جناب یہاں پہ جو لڑائی ہے نا، یہ میڈیا کے نیریٹو کی لڑائی شروع ہو چکی ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان. اور اگر آپ نے یہ کیا ہو رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اگر آپ نے کہیں پہ کوئی سٹوری لکھوانی ہے کشمیر کے اوپر تو کسی پاکستانی سے لکھواؤ. یہ میڈیا جو انٹرنیشنل میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ کشمیر پہ جب بھی کوئی سٹوری لکھواتے ہیں تو کسی پاکستانی سے لکھواتے ہیں. آگے کہتی ہے ہیئرز اے رپورٹ آن دا انڈس ٹریٹی ان نکے. یہ نکے جو ہے وہ بیسکلی جاپان کا جو میڈیا آؤٹ لیٹ ہے، یہ وہاں کا ہے. اس کا اب یہ ایگزامپل دے رہی ہے. کہتی ہے دا رائٹر از اے پاکستانی جرنو، ہی ٹاکس اباؤٹ اے ملیٹنٹ اسٹرائک ان کشمیر. کہ جی یہ ایک پاکستانی جرنلسٹ سے لکھوایا، اور وہ جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے جب لکھتا ہے تو اس سے ملیٹنٹ اسٹرائک کہہ رہا ہے. اینو اعتراض اس غلطے ہے کہ جناب دہشت گرد کیوں نہیں کہہ رہے آپ، ٹیررسٹ کیوں نہیں کہہ رہے، ان کو ملیٹنٹس کیوں کہہ رہے. آگے کی کہتی ہے نیکسٹ از دا نیو یارک ٹائمز. This article talks about Pakistan accusing India of sponsoring terrorism. Again, the writer is a Pakistani. کہ جی نیو یارک ٹائمز کے اندر یہ آرٹیکل لکھا گیا ہے، یہ سلمان کی جانب سے لکھا گیا. سلمان از اے ویری گڈ فرینڈ. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی جو ہے وہ ایک پاکستانی ہے. کی کرتے پہ ہو نیو یارک ٹائمز والے، ہر جگہ پاکستانیوں سے لکھوا رہے ہو. آگے کہتی ہے بی بی سی ڈڈ ناٹ کال اٹ ٹیررزم. اچھا بی بی سی سے جو ویسی لڑائی ہوئی ہے، گورنمنٹ آف انڈیا نے ایکچولی اس کو آفیشلی اس پہ اعتراض کیا کہ جناب آپ جو ہے وہ اس کو دہشت گردی کیوں نہیں کہہ رہے. یہ جو کچھ بھی پہلگام میں ہوا ہے اس کو آپ دہشت گردی کا لفظ کیوں نہیں کہہ رہے، ملیٹنٹ کا لفظ آپ کیوں استعمال کر رہے ہیں. They have called it a militant attack. Frankly, this must only happen to India.
You have just been attacked by terrorists. You have lost 26 civilian lives. Your neighbor is a known sponsor of terror, yet your story is being downplayed. ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے, 26 بندے ہمارے مر گئے, ہمارے ساتھ دہشت گردی ہوئی ہے, آپ کے نیبر جو ہیں یعنی کہ پاکستان کے بارے میں کہتی ہے جی انہوں نے کیا ہے,